السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 173۔ انما بے شک حرام کیا گیا علیکم اوپر تمہارے میتتا مردار والدم اور خون ولحم الخنزیری اور گوشت خنزیر کا وما اور جو اہلا پکارا گیا بھی اس کو لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے ومن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا غیرہ نہ باغن سرکشی کرنے والا ولا اور نہ عادن حد سے گزرنے والا فلا تو نہ اثم کوئی گناہ علیہ اس پر ان بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اب لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ کیا چیز اللہ نے حرام کی ہے اور ایک آپشن بھی دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردار کا گوشت، مردار کا خون اور خنزیر کا جو گوشت ہے وہ تم پر حرام کیا گیا ہے۔ مردار یعنی وہ جو خود مر گیا ہو یا پھر اس کو اللہ کے لیے ذبح نہ کیا گیا ہو یا اس طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو جو طریقہ ہے کہ ذبح کرنے کا، اور مطلب وہ حرام ہے، جو کہ خود مر گیا یا پھر اس کو مارا گیا لیکن اس کو اس طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا جو کہ طریقہ بتایا گیا ہے ذبح کرنے کا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت۔ خنزیر ہم سب جانتے ہیں جانور ہے جو کہ کافی ناپاک مطلب ہے، لیکن مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، لیکن اس کی کوئی دوسرا مقصد ہے اس کا، لیکن یہ ہے اس کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جو چیزیں اللہ کے نام کے علاوہ یعنی بہت ساری مطلب جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اگر وہ نہ لیا جائے اور اس کو ذبح کر دیا تو وہ ذبح کا جو طریقہ ہے وہ نہیں اپنایا گیا تو وہ چیز حرام ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دے دیا ہے کہ اگر کوئی انسان مجبور کیا جائے یعنی وہ ایسی حالت میں ہو، ایسی سچویشن میں ہو جہاں پر کوئی آپشن نہ ہو اس کے لیے، تو اس میں بھی کسی نقصان سے بچنے کے لیے پہلا جو حصہ ہے آیات کا وہ بھی نقصان سے بچنے کے لیے حرام کیا گیا ہے ان چیزوں کو، دوسرا حصہ بھی آیات کا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تاکہ انسان کے لیے۔ تو یہاں دوسرا حصہ جو ہے آیت کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ پھنس گیا ہو، ایسی حالت میں ہو، ایسی سچویشن میں ہو کہ وہاں اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، تو وہاں پر جان پر اگر آ گئی ہے، کسی طرح سے اس کو جان بچانی پڑ رہی ہے اپنی، اس حالت میں یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں، لیکن دل میں اس کو برا مانتے ہوئے کہ ہم مجبوری میں ایسا کر رہے ہیں اور دل میں ارادہ ہے کہ وہ سرکشی نہیں کر رہا ہے، وہ اس چیز کو دل سے برا مان کر اس کو یہ آپشن نہیں مل رہا ہے کوئی تو وہ کھا رہا ہے، اس حالت میں یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہیں کہ انسان کھا سکتا ہے۔ جب جان پر آ جائے، جب جان بچانی مشکل ہو جائے، کوئی بھی طریقہ نہ ہو، تو اس حالت میں یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آپشن دے دیا کہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اور اینڈ میں آیت کے اینڈ میں کیا کہا گیا ہے؟ بخشنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں ہم اس چیز کو ایسے لے سکتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے آیت کا وہ بھی نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، اسی آیت کا دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی حفاظت کے لیے، انسان کی مدد کے لیے اور انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے، اس کی یا جان بچانے کے لیے انہی چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں مطلب ایک مجبوری کے تحت۔
تو بہت ہی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سے ہمارا جو دین ہے اللہ نے اتنا آسان کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ تو دین کو پڑھنا چاہیے، دین کو قرآن کو ہم پڑھیں گے تو ہم آسانیاں ہمیں ضرور نظر آتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔